ایک چھوٹے سے گاؤں میں جو پہاڑوں کے درمیان واقع تھا، راجو نامی ایک غریب آدمی رہتا تھا۔ راجو کے پاس دولت کی کمی تھی۔ اس کا گھر مٹی اور گھاس پھوس سے بنا ایک سادہ سا جھونپڑا تھا اور اس کے پاس بہت کم سامان تھا۔ اس کے پاس ایک چھوٹا سا کھیت تھا، لیکن وہ پتھریلا اور بنجر تھا، جس سے بمشکل اتنا اناج پیدا ہوتا تھا کہ وہ اپنا پیٹ پال سکے۔ اپنی غربت کے باوجود راجو اپنی مہربانی اور ایمانداری کی وجہ سے پورے گاؤں میں جانا جاتا تھا۔ وہ اکثر دوسروں کے کاموں میں مدد کرتا تھا، بغیر کسی صلے کی توقع کیے۔ ایک دن جب راجو اپنے کھیت میں ہل چلا رہا تھا تو اس کے ہل کسی سخت چیز سے ٹکرائے۔ اس نے سوچا کہ شاید یہ کوئی اور پتھر ہوگا، لیکن جب اس نے زمین کھود کر دیکھا تو اسے ایک پرانا اور بھاری صندوق ملا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ جب اس نے صندوق کھولا تو اس میں سونے کے سکے اور جواہرات بھرے ہوئے تھے۔ راجو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں کر سکا۔ یہ خزانہ اس کی زندگی بدل سکتا تھا۔ لیکن جب وہ وہاں بیٹھا خزانے کو دیکھ رہا تھا تو اس کے دماغ میں طرح طرح کے خیالات آنے لگے۔ اسے کیا کرنا چاہیے؟ وہ یہ خزانہ اپنے پاس رکھ سکتا تھا، اس سے زیادہ زمین خرید سکتا تھا، ایک اچھا سا پیارا سا گھر بنا سکتا تھا اور آرام دہ زندگی بہت آسائشوں کے ساتھ گزار سکتا تھا۔ مگر جوں جوں وہ اس بارے میں سوچتا گیا، اس کا ضمیر اسے ٹوکنے لگا۔ راجو جانتا تھا کہ یہ خزانہ اس کا نہیں ہے، یہ کسی کا کھویا ہوا ہو سکتا ہے، اور شاید وہ شخص ابھی بھی اسے تلاش کر رہا ہو۔ بہت زیادہ سوچ بچار کے بعد راجو نے فیصلہ کیا کہ وہ یہ خزانہ گاؤں کے سردار کے پاس لے جائے گا، جو ایک عقل مند اور انصاف پسند آدمی تھا۔ سردار نے راجو کی کہانی سنی اور اس کی ایمانداری سے متاثر ہوا۔ سردار نے اعلان کیا کہ وہ خزانے کے اصل مالک کی تلاش کریں گے، لیکن اگر کوئی 1 سال کے اندر سامنے نہ آیا تو یہ خزانہ راجو کا ہوگا۔ یہ خبر جلد ہی پھیل گئی اور لوگ دور دور سے خزانے کا دعویٰ کرنے آئے، لیکن کوئی بھی یہ ثابت نہ کر سکا کہ خزانہ ان کا ہے۔ جوں سال کا اختتام قریب آیا، یہ واضح ہو گیا کہ خزانے کا کوئی حقیقی مالک نہیں تھا۔ گاؤں کے سردار نے ایک اجلاس بلایا اور اعلان کیا کہ خزانہ راجو کا ہوگا، لیکن پچھلے سال میں راجو بدل چکا تھا۔ اسے یہ احساس ہوا کہ دولت نہ صرف آرام بلکہ لالچ اور حسد بھی لا سکتی ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ خزانہ اپنے پاس رکھنے کے بجائے گاؤں کی بھلائی کے لیے استعمال کرے گا۔ اس نے سونے کو ایک اسکول اور کلینک بنانے کے لیے عطیہ کر دیا تاکہ گاؤں کے بچوں کو تعلیم ملے اور بیماریوں کا علاج ہو سکے۔ جواہرات بیچ کر اس نے سڑکوں کی مرمت اور آبپاشی کے نظام کو بہتر بنایا تاکہ سب اس کی فصلیں اچھی ہو سکیں۔ راجو اپنی چھوٹی سی جھونپڑی میں رہتا تھا اور اپنی پتھریلی زمین پر کام کرتا رہا، لیکن اب ایک مطمئن دل کے ساتھ گاؤں والے اس کی سخاوت کا شکر گزارتے تھے، ہمیشہ اس کی مدد کرتے تھے۔ راجو اب بھی مادی دولت میں غریب تھا، لیکن اس نے جو کچھ قیمتی حاصل کیا تھا اس کا کوئی مول نہیں، اور پورے گاؤں کی عزت اور محبت، اور آخر میں یہی چیز اسے گاؤں کی سب سے امیر آدمی بنا گئی۔